رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers. Alhamdulillah, we are going through Ayatul Kursi, Alhamdulillah, اور ہمارے غالباً 2 سیشنز ہو چکے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اس کو یو کین کنسیڈر اٹ ایز اے کورس کہ آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ 7-8 سیشنز یا اس سے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ وائی آیت الکرسی از دی موسٹ عظیم آیا آف دی قرآن. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے اس کی اپنی ایسنس ہے, اس کی اپنی ایک عظمت ہے. تو بیفور آئی موو آن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کس طرح آگے چلا کریں گے. بیفور آئی اسٹارٹ ود دا نیو تھنگ, آئی ووڈ لائک یو گائز ٹو گیو می دا ریکیپ. ایکچولی آپ مجھے یہ بتاتے چلیں کہ کم از کم ہم نے کیا پڑھا تھا, تاکہ ہم ایک تو وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا, دین انشاءاللہ ول موو آن ٹو دی نیو ٹاپک. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور فیڈ بیک, وٹ واز what were we discussing last time. کیونکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اٹ ووڈنٹ بی ایز اے کنونشنل یعنی لیکچر ہو رہا ہوگا اور میں کہہ رہا ہوں گا اور آپ جو ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نیند پوری کریں گے. اٹ ووڈنٹ بی لائک دس. ابھی مجھے آپ کی انشاءاللہ پارٹیسپیشن بھی چاہیے ہوا کرے گی. تو کوئی جو ہے اف یو گائز وانٹ ٹو ٹیک دی انیشیٹو, ہاتھ کھڑا کریں, دین انشاءاللہ میں اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جی, کیا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا, جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے. لا نافیہ پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ واٹ از لا نافیہ؟ جی بردر. ہاں, اس سے پہلے آپ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ جو آپ نے نوٹ کیا انشاءاللہ بتائیں. ایگزیکٹلی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر رات کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے لیے ایک گارڈین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ہمیں پوری رات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. رائٹ. دوسرا تھا اگر ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر میں ہر قسم کی ایگل سے بچانے کے لیے ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تیسرا یہ تھا ہمارا, اس میں تھا کہ اگر ہم پڑھتے ہیں صبح تو صبح سے لے کے شام تک ہماری حفاظت ہوتی ہے. اگر ہم شام کو پڑھتے ہیں تو شام سے لے کے صبح تک ہماری حفاظت. ماشاء اللہ. رائٹ, آپ کو سمجھ میں آ گئی نا جو بردر نے جو ہے ریکال کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ ایگزیکٹلی, صفات, بالکل ایسے ہی. ایگزیکٹلی, لا نافیہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک تو یہ پڑھا تھا کہ کسی چیز کو ڈائریکٹلی بول دینا نا کہ اللہ الہ واحد. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ اللہ واحد ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر عربک میں یا کسی بھی زبان میں آپ کسی چیز کی نگیشن کرتے ہیں, بعد میں اس کے اس بات میں بات کرتے ہیں نا, تو اس میں زیادہ وزن پایا جاتا ہے, وہ زور ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لا نافیہ پہ بات کریں گے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن بیفور آئی ٹیل یو اینی ایگزامپل, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ہفتہ تھا, ڈیڈ یو گائز کم اکراس اینی آیا اور اینی حدیث ویئر یو کیم اکراس ود دس لا نافیہ کانسیپٹ؟ آپ کو کوئی آیت کلک کر گئی ہو, یا آپ کوئی ایسی آیت کی طرف جو ہے آپ کا رجحان ہو کہ اوہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ لا نافیہ جو ہے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے, یا کم از کم ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا, مجھے وہ ذرا کانسیپٹ آپ بتا دیں کہ لا نافیہ کہتے کسے ہیں. اگر یہ کسی جملے کے درمیان میں آ جائے تو کیا اس سے زور آتا ہے جملے میں, کیا ایمفسس پیدا ہوتا ہے؟ جی. لنہدی, وہ جو لا ہے نا وہ ایکچولی اس لفظ کے ساتھ آتا ہے. لا زبر الف لا, لا وہ نگیشن کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لنہدینہم ہے. جی جی سر, بیسیکلی لا نافیہ یہ تھا کہ اگر آپ کا جو لا آ رہا ہے اس سے نیکسٹ ورڈ کا جو اینڈنگ وہ ہے اس کو زبر آ رہی ہے. زبر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی نفی ہو رہی ہے, مطلب ان اینی اسٹیٹ اس کی نگیشن ہو رہی ہے, جو بھی آ گیا. بالکل, اس کی کوئی بھی ٹائپ ہے, اس کی کوئی بھی لیول ہے, کوئی بھی شیپ ہے, کوئی بھی فارم ہے, سب کی نگیشن کی جا رہی ہے. اٹ از ویری ویری پاورفل. اوکے,
تو ہم نے جو ایک دو آیات جو ہم نے پڑھی تھی، کوئی آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا ریب فی. تو اس کا عموماً کیا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ کو کیا سمجھ میں؟ فار ایگزامپل اب آپ پہلے بھی لا ریب فی ہی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فار ایگزامپل ناؤ اف یو گائز آر ریڈنگ دس آیا، کیا آپ میں کوئی فرق آیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ یہی آیا ہے کہ اگر کوئی جملہ ہے جیسے آپ نے مثال دی تھی یہ غیر سلیم ہے کوئی کسی ہے، اب اس کے اندر ایک ایکسیپشن شک آ جاتا ہے کہ آپ وراثت میں یہ آگے جاتا ہے یا اس کے آل رائٹ باپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن جب یہ ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ گھر صرف سلیم کا ہے تو اس کے اندر یعنی کوئی بھی شک شبہ نہیں آتا کہ بھی آپ کا دماغ کسی اور جگہ نہیں جاتا. ایگزیکٹلی یہ اب وہی کہ بتا رہے ہیں نا کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ جب آپ کو جو حصر، اس کو کہتے ہیں حصر کا مفہوم آ جاتا ہے کہ جب آپ اردو میں صرف کہتے ہیں، انگلش میں اونلی کہتے ہیں، یا بس کر کے کہتے ہیں کہ یہ بس اسی شخص کی ملکیت ہے یا وہی اس چیز کا آنر ہے، وہ تو ایک کانسیپٹ ہے. اب میں لا نافیہ کی ایک ایگزامپل دوں گا انشاءاللہ، پھر ہم اس کو آگے جو ہے لے کے چلیں گے. قرآن مجید میں نا آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ ہوم ورک میں یعنی دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہو نا، ٹرائی ٹو فائنڈ دس لا نافیہ انشاءاللہ. کبھی بھی آتا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ٹپ دی تھی، آپ اپنا ایک نا پرسنل مصحف رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ہائی لائٹر بھی جو ہے اپنے ساتھ رکھیں. اور یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، کئی لوگوں کے اپنے اپنی سٹیجز ہوتی ہیں سمجھنے کی قرآن مجید. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک صفحہ پڑھ رہے ہو نا، آپ کو بہت سارے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ان میں سے 10 الفاظ آپ کے لیے نیو ہوں، تو آپ کی ووکیبلری بڑھنے کے لیے نا آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ وہ جو مشکل لفظ ہے نا اس کا ترجمہ آپ ویدر یو کین رائٹ اٹ ان انگلش اور ان اردو، جو بھی آپ کے لیے اپروپریٹ، جو آپ کے لیے آسانی ہے نا، وہ آپ وہاں پہ لفظ لکھ لیں. تو آہستہ آہستہ ہوگا کہ آپ کی ووکیبلری بھی بڑھتی رہے گی عربک میں. اور آپ کو میں نے آپ کو یہ بھی ٹپ دی تھی، فار ایگزامپل آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 10 آیات میں سے ایک آیت بہت زیادہ کلک کر رہی ہے، آلرائٹ، تو اس آیت کو آپ پورا ہائی لائٹ کر لیں، اور اس آیت کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کے ترجمے کو یاد کریں، ٹھیک ہے، دس از ہاؤ یو کین اسٹارٹ. اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اور پھر فار ایگزامپل یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، کوٹ دیٹ آیا، ٹھیک ہے، اس کو میک دیٹ آیا پارٹ آف یور لائف، اس کو اپنا دوست بنائیں. alright, this is how you can have a bonding with this book. تو لا نافیہ سورہ قیامہ کس کو آتی ہے؟ سورۃ القیامہ. ماشاء اللہ، سورۃ القیامہ میں جس کو آتی ہے ذرا مجھے بتائے وہاں پہ لا نافیہ کہاں پہ آیا ہے؟ نہیں، لا تحرک وہ نہیں ہے، وہاں پہ دیکھیں زبر نہیں ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس کے آگے کیا ہے؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لا وزر. اگر آپ وہاں پہ رکتے ہیں تو وزر پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو کلا لا وزر ہے وہ، ٹھیک ہے. واللہ it will give you a very good insight. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب آپ کے ذہن میں یہ کچھ کانسیپٹس آ جاتے ہیں نا، آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. there is بندے کے لائف میں نا ایک ٹائم آتا ہے، فار ایگزامپل کئی لوگوں کو اگر فار ایگزامپل بک ریڈنگ کا شوق ہے نا، تو ان کے نا ایک پرٹیکولر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اچھا یار مجھے فلاں فکشن کی اگر کتاب پڑھوں گا تو مجھے بڑا میرا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ جب یہ قرآن مجید کی یہ کانسیپٹ جب آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے رہیں گے نا، واللہ آپ کا لگاؤ ہو جائے گا قرآن مجید کے ساتھ. اور آئی ایم ناٹ ایگزیجوریٹنگ، انشاءاللہ اگر آپ تھوڑا سا خود اپنے دل میں اس کتاب کے ساتھ محبت پیدا کرتے ہیں نا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو ہاتھ لگا کے اس کو کھول کے پڑھ نہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں اس کو یعنی اس کے بغیر جو ہے ہمیں نیند نہ آئے جب تک ہم اس کو کھول کے پڑھ نہ لیں. اچھا دی آیا گوز آن. اب سورہ کا نام ہی دیکھیں، سورۃ القیامہ، قیامت کے بارے میں جو ہے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کا وقت ہوگا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. آپ کو اندازہ کریں کہ کوئی ایسی چیز شخص کے سامنے آ جائے، مثال کے طور پہ بندہ بائک چلا رہا ہے اور all of a sudden وہ اپنے ٹریک پہ جا رہا ہے اور 2-way ٹریفک ہے، اور all of a sudden ایک ٹرک تو اپنے سائڈ پہ جا رہا ہے لیکن ابھی تھوڑے سے کچھ میٹرز ہی رہ گئے ہیں، ٹرک آپ کے ٹریک کے آگے آ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ جو کچھ لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، I'm just giving you the example, all right، اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟
उसको यानी ऑल ऑफ अ सडन उस हिज सिस्टम विल शट ऑफ, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी, उसकी आंखें वाकई फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसा ही है ना। अब ये तो दुनिया की बात है। अब क़यामत का जब वक्त होगा, अल्लाह ताला ना हमें समझाने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ना इंसानों को तरह तरह यानी हर तरीके से मैं समझाना जो है ना मैंने कुरान मजीद में समझाया है। और यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ाइदा बरक़ल बसर, जब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, यानी क्या एटमॉस्फेयर होगा, क्या इन्वायरमेंट होगी। व खसफ़ल क़मर, चाँद बेनूर हो जाएगा। आज तो आपको हम 14वीं के चाँद पे गाने भी सुनते हैं और यानी आपको पता है बड़ी एग्जांपल्स भी देते हैं ना कि चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पे चाँद की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, चाँद खूबसूरत नहीं रहेगा। और अगली आयत में फरमाते हैं वजुमिअ अश-शम्स वल क़मर, सूरज को और चाँद को मिला दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। तसव्वुर कर सकते हैं क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वजुमिअ अश-शम्स वल क़मर, इन्हें समझ में बात आती है कि ये जो आपका ये दुनियावी निज़ाम है ना, ये दरम भरम हो जाएगा। एवरीथिंग विल पेरिश, एवरीथिंग विल यानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वजुमिअ अश-शम्स वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, उस दिन इंसान चीखेगा पुकारेगा कि मैं भाग के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। वेयर वुड आई गेट द रेफ्यूज, मैं कहाँ भाग के जाऊँ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला ला वज़रा, वज़र एक्चुअली कहते हैं वज़न को, भारी चीज़ को। मिसाल के तौर पे पहाड़ के लिए ना वज़र आता है। अमूमन लोग करते क्या हैं कि अगर कहीं सैलाब आ जाए ना तो लोग करते क्या हैं कि पहाड़ों पे चलने की कोशिश करते हैं ना, अगर पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो हम पानी से बच जाएंगे। यहाँ कोई और आफत आ जाए ज़मीन के ऊपर तो लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ताकि वो बच जाएं। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दी गई है कि वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा कि आप अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और आप अपने आप को बचा लेंगे। तो वज़र का मतलब होता है बचना, बचने के कोई रास्ता या कोई बचने की कोई शक्ल पैदा हो। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है बचने की कोई भी शक्ल आपके जहन में आ रही है ना, यार मैं गाड़ी लेके भाग जाऊंगा, मैं मिसाल के तौर पे फलां अपने पीर को बुला लूंगा, मैं दिस आया ये इतनी डीप आया है ना, वल्लाही अगर आप सोचें इसके बारे में, आपके माइंड में कोई भी शक्ल, कोई भी सूरत, कोई भी टाइप आपके माइंड में आ रही है ना कि मैं ये चीज करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, सबकी निगेशन है। कल्ला ला वज़र, ए इंसान तू बच नहीं पाएगा। तेरे माइंड में कोई भी तरकीब आ रही है, तेरे माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है ना, सारे फेल हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें, व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि देखें आपको अगर ये नहीं ना पता तो आप बड़ी आसानी से तेजी से इन आयात को जो है पढ़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है ना कि अल्लाह ताला यहाँ पे उस टोन में बात कर रहे हैं तो वल्लाही आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे और सोचेंगे। और वही बात आती है ना कि इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिनीन तो वही हैं जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है ना उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है ना मोमिनों के सामने तो उनसे उनका ईमान क्या होता है, बढ़ता है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो ईमान कैसे बढ़ेगा हमारा। हम रमज़ान में पूरी पूरी तरावियाँ पढ़ते हैं लेकिन होता वो ये कि जो जिस ईमान से हम जाते हैं वही ईमान लेके बाहर आ जाते हैं, हमारा ईमान बढ़ता ही नहीं है। जब हमें समझ में नहीं आएगी तो कहाँ से ईमान बढ़ेगा, राइट। कल्ला ला वज़रा, अगले तरह कहते हैं इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, ए इंसान तूने अपने रब के पास ही आना है। मुस्तक़र तेरा ठिकाना तेरे रब के पास ही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो ये इंशाल्लाह आप जब आप पढ़ें कुरान मजीद हाईलाइट करें और इंशाल्लाह ताकि जो है आप जो है आपका जो कनेक्शन है कुरान मजीद से स्ट्रॉन्ग हो। ऑल राइट, तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लाहु। और बिफोर आई मूव ऑन, स्कॉलर्स ने ना आयतुल कुर्सी को डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके 10 पार्ट्स हैं और कई स्कॉलर्स कहते हैं 9 पार्ट्स हैं। मैं आपको दोनों जो है बताता हूँ उन्होंने कैसी इसकी तकसीम की है। जो 10 पार्ट्स कहते हैं ना, नोट कीजिएगा, बिकॉज आई माइट आस्क यू नेक्स्ट टाइम कि कुरान मजीद यानी इस आयतुल कुर्सी के कितने पार्ट्स हैं और वो क्या क्या हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. 10 parts. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ ایک تو اس ایسپیکٹ سے بھی ہم دیکھیں گے, اور جو کچھ اسکالرز ہیں انہوں نے اللہ لا الہ الا ہو اور الحی القیوم کو ایک پارٹ بنا دیا, تو اس طرح اس حساب سے 9 parts بن جاتے ہیں. آلرائٹ, اور آپ نے مجھے یاد بھی کرانا, یہ بھی آپ کا ٹاسک ہے, جب ہماری ون آف دا لاسٹ کلاسز ہو رہی ہوگی نا اس تفسیر کے بارے میں, اس کی بھی ایک اپنا ایک چام ہے کہ اللہ تعالیٰ لنگوسٹکلی کیسے جو ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ جو ہے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے, جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا یعنی اکیلے عبادت کی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی دور ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ دور کر دیں گے. سکھ دینا, چین آنا اور یعنی اس قسم کی چیزیں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں سے آپ کو سکھ اور چین نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دلوں میں ٹرانکولیٹی ڈالیں گے, سکون ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا. آپ اگر انسان ہی سمجھ بیٹھے کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ میری پریشانی تو ختم ہو نہیں رہی, چلو ایک بوٹل شراب کی پی لوں گا, میں وہ نشہ کر لوں گا تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. نو, اٹ ووڈنٹ ہیپن, ایسا ہوگا نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی پرابلم دور نہیں کر سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, یہ ہم نے پڑھی تھی لا نافیہ میں کہ نہیں پڑھی؟ اب دیکھیں وہی چیز آ گئی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ اکبر, اگر اللہ تمہاری مدد کرے نا, فلا غالب لکم, غالبہ کا مطلب غالب, تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اب کوئی تم پر غالب, اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی آ رہا ہے نا شخص کہ میرا باس میری جو ہے مجھے پروٹیکٹ کر دے گا, میرا مال مجھے پروٹیکٹ کر دے گا, میرا فلاں میرا سیکیورٹی گارڈ مجھے پروٹیکشن دے دیں گے, فلا غالب لکم. اے انسان, تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ یعنی تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے نا, تیرے پاس ہر قسم کا, تیرے پاس ویپنز ہیں, تیرے پاس سیکیورٹی ہے, سب کچھ ہے, nobody would be able to protect you. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے خیر پہنچانا چاہیں تو کوئی جو ہے وہ خیر تجھ سے دور نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تو مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. alright, تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے پہ قادر ہیں, ان کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ تنہا رب ہے تو آپ مخلوق سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ خالق سے مانگے نا آپ. تو یہ ابھی تک الحمدللہ ہم نے اسٹڈی کی ہے. ایک نریشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نریشن یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا, کہ نہیں کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا خالص یعنی خالصتاً, ٹھیک ہے, دل سے جو ہے بندہ نہیں کہتا, مگر کیا ہوتا ہے, الا فتحت لہ ابواب السماء, یہاں تک کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر, یہاں تک کہ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, تو یہ کلمات سیدھا یعنی اس زمین سے کہے ہوئے الفاظ جاتے ہیں, فرسٹ ہیون کے دروازے کھلتے ہیں پہلے آسمان کے, اور پہلے آسمان یعنی زمین سے پہلے آسمان کا جو ڈسٹنس ہے نا اٹس 500 years, اینڈ اللہ نوز بیسٹ کہ کس سپیڈ سے بندہ جائے, فرشتے جائیں, کیا ہے 500 years اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے.
फर्स्ट हेवन से सेकंड हेवन जो डिस्टेंस है ना, दैट इज ऑल्सो 500 ईयर्स। इसी तरह सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड सो ऑन। इसी तरह सेवंथ हेवन से अल्लाह ताला के अर्श तक जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 500 ईयर्स। ये कलीमा फर्स्ट हेवन को क्रॉस करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यहाँ तक के अर्श तक पहुँच जाता है। यानी क्या मकसद क्या है कहने का, कि अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल होता है वो कलीमा, अल्लाह ताला उस कलीमा को कबूल करते हैं। इतना अजीम कलीमा है ये, और उसकी कंडीशन लेकिन आगे अल्लाह ताला जो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, बताइए कि मजतनबल कबाइर, ये होगा तभी जब बंदा कबाइर यानी बड़े गुनाहों से बचता है। तो ये कलीमा तौहीद की एक आप देखें इम्पोर्टेंस हमें ये भी पता चली है कि अगर बंदा बड़े गुनाहों से बचता है, कम से कम कोशिश करता है बड़े गुनाहों से बचने के लिए, और यह है कि जस्ट इन केस अगर कभी उससे गुनाह हो भी जाते हैं तो शैतान से पनाह मांगता है वो, और उसके साथ साथ यानी उस पर इसरार नहीं करता गुनाहों पे। तो तब जब ये इंसान या कोई बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कलीमा अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। अच्छा राइट, हमने अभी इतनी बात कर ली है, तौहीद ऐसी है और तौहीद करेंगे तो हमें ये बेनिफिट होगा। यू नो वन कुड से कि हमें दुनिया में क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। ऐसा ही है ना कि यार इंसान है, ठीक है, थोड़े दिल का जो है, यानी कहते हैं ना इंसान का दिल छोटा होता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे इमीडिएट इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त नरेशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अबू तालिब जब बीमार हो गए थे ना, तो क्या हुआ कि अबू जहल और बहुत सारे जो कुरैश के सरदार हैं ना, वो अबू तालिब के पास आके बैठ गए उनकी तीमारदारी करने के लिए। तो कुछ ही देर के बाद ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनका हाल पूछने के लिए। तो यू नो व्हाट हैपेंड, अबू जहल खड़ा हुआ, यानी अब देखे टोंट कैसे मारता है, यानी अबू तालिब सामने हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो कहता है कि यानी कहते हैं उनके सरदार कहते हैं, अबू जहल भी इसमें इन्वॉल्व था, कहते हैं कि इन इब्न अखीक यक़उ फ़ी आलिहतिना, ए अबू तालिब तुम्हारा जो भतीजा है ना हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, ही इज़ इंसल्टिंग आवर गॉड्स। तो अबू तालिब जो है ना फिर अपना रुख मोड़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते हैं, कहते हैं कि मा शअनु कौमिक यशकूनक या इब्न अखी, कि ए मोहम्मद, ए मेरे भतीजे, तेरा क्या मामला, व्हाई आर दिस गाइज कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिएगा, कहते हैं कि इन्नमा अरदतुहुम अला कलिमतिन वाहिदा, मैं तो उनको एक कलीमा की तरफ लाने का इरादा रखता हूँ कि वो ये कलीमा की तरफ आ जाएं। तुदीनु लहुम बिहल अरब, अगर इन्होंने वो कलीमा पढ़ लिया ना, वो कलीमा अगर इन्होंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया तो होगा क्या, तुदीनु लहुम बिहल अरब, तमाम अरब जो है ना इनके मातहत हो जाएंगे, इनके अंडर आ जाएंगे। और होगा क्या, वतुअद्दी इलैहिम बिहल अजम अल जिज़िया, और जितने भी अजम है ना, अजम के दो मफ़हूम हैं। अजम एक कहते हैं कि जो गूंगे होते हैं, एक्चुअली अरब कहा करते थे कि नहनुल अरब व अंतुम अजम, यानी हम ही बोल सकते हैं, बोलने की सलाहियत तो हम में है। और वाकई जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अरबों को जितनी महारत थी ना ये अरबिक लैंग्वेज में, आई मीन दिस इज़ यू नो दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। तसव्वुर कर सकते हैं कि बंदा गम के पीक में है लेकिन वो अपने गम का इजहार इशार में कर रहा है। जंग शुरू हुई है, जंग के वक्त इशार पढ़े जा रहे हैं। आई मीन दीज गाइज यूज्ड टू स्पीक इन यू नो पोइट्री, आपस में बातचीत भी ऐसे करते। तो ये कहते थे कि बोलने जुबानें तो हमारे पास ही हैं, बाकी तमाम दुनिया वाले गूंगे हैं, इनके पास जुबानें नहीं हैं। इनको बड़ी ये कि वो गुरूर था अपनी जुबान पे। अब तसव्वुर करें, ये स्टैंडर्ड था अरबियों का उस वक्त। अल्लाह ताला ने उसी वक्त की जो किताब नाजिल की, जो मौजज़ा था, वो भी अरबिक में भेजा। लाओ ऐसी किताब, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का ना अल्लाह ताला की सुन्नत यही रही है, जो भी जिस ज़माने में जो चीज़ प्रिवेल कर रही होती थी ना, फॉर एग्जांपल मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में ना जादू पीक पे था, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को वही मौजज़ात दिए जो जादू का तोड़ करते थे, और जादूगर वो समझ गए थे
کہ یہ جو یعنی موسیٰ کر رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، یہ جادو نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے ایمان لے آئے۔ سملرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربک پوئٹری لینگویج عروج پہ تھی، ایک ایک چیز کے 500 ان کے نام یعنی رکھا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل تلوار کے لیے ان کے پاس 500,000 نام تھے عربوں کے پاس۔ شیر کے لیے اسد، یہ تو ایک لفظ آپ جاتے ہیں نا اسد، ان کے پاس 500,000 نام تھے شیر کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ ان کو جن سے محبت ہوتی تھی جس چیز سے، تو اس کے نام رکھ لیا کرتے تھے، تو یہ عربس کا سٹینڈرڈ تھا۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمْ الْجِزْيَةَ، تو ہوگا کیا کہ عجم کہتے ہیں کہ نان عربس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نان عربs جو ہیں تمہیں جزیہ دیا کریں گے۔ تو ابو طالب پوچھتے ہیں وما ہی، کس کریمہ کی بات کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہنا تھا، امیڈیٹلی سارے سردار کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نا شور مچانے لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا، اور یہ the way they have spoke، کہتے ہیں کہ اس نے تمام خداؤں کا ایک ہی خدا بنا لیا ہے۔ اچھا عربک میں نا جعلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا۔ کیا ہوتا ہے جعلہ کا مطلب؟ اس نے بنایا، یعنی اجعلہ کیا اس نے بنا لیا تمام خداؤں کا ایک ہی خدا۔ جعلتا کا مطلب ہوتا ہے تم نے بنایا یا آپ نے بنایا، رائٹ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا مجھے یہ بتائیں دور ہیں کہ ان کے قریب ہیں؟ ساتھ میں ہی ہے نا۔ اب ان کی نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، ریڈ بٹوین دا لائنز۔ اب حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے محمد اجعلت آلہۃ الہا واحدا، ٹھیک ہے، حالانکہ چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھتیجے ہیں ابو لہب، ان کے یعنی ان کا چچا ہے، سگا چچا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محمد کہ تم نے یعنی تمام خداؤں کا ایک ہی خدا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے دلوں میں کتنا بغض تھا، کہتے ہیں کہ اس نے تمام خداؤں کا ایک ہی خدا بنا لیا، یعنی دے آر اسپیکنگ ٹو ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریفرنس دے ہی نہیں رہے، ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ تو دس واز دیئر ایٹیٹیوڈ، اور پھر وہ جو ہے نا شور مچا کے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ جب باتیں ہو رہی تھی نا، اسلام واز ویری ویک ایٹ دیٹ ٹائم، یہ مکن ایرا چل رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے مکہ میں مسلمانوں پہ کیا کیا ظلم اور کیا کیا جو ہے ان پہ یعنی مشکلات آئی مسلمانوں پہ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ہسٹری از دا وٹنس، جب مسلمان اس کلمہ کو دل سے جب لگائے نا مسلمانوں نے، دے رولڈ۔ اور یہاں تک جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس زمانے کی جو سپر پاورز تھی کیسر و کسریٰ، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے پرشیا تھا، ٹھیک ہے، ماڈرن ڈے ایران کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ روم تھا۔ امیجن کریں دونوں کو یعنی مسلمز نے جو ہے جب ان کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تو دے اوور پاورڈ دی سپر پاورز۔ اور ایک فرینچ ہسٹورین ہے، ان کا نام میں نے when I was searching in Google میں نے کہا کہ اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے، تو بڑا عجیب و غریب نام جو ہے وہ پروناؤنس جو ہے بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو اس کا ویسے نام ہے گروسیٹ کر کے، ایک فرینچ ہسٹورین آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان پرشیا میں جو جیتے تھے نا، یہ رستم سے جنگ جیتے تھے، they had no weapons except their belief، ان کے پاس اگر تو کوئی ویپن تھا ان کا ایمان ویپن تھا۔ حالانکہ امیجن کریں کہ پرشینز کے پاس یا رومنز کے پاس کوئی ویپنز کی یا آرسنل کی کوئی کمی ہو سکتی ہوگی، نہیں، they had everything، بڑے آرگنائزڈ ان کی آرمی تھی، سب کچھ تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ دس فرینچ ہسٹورین، یہ نان مسلم ہے، یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، اسلحہ اگر تھا بھی تو وہ ان کا ایمان تھا۔ اور کچھ ہی عرصے میں یعنی جب آپ بات کریں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس کے بعد عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تقریباً 3.5 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کہہ لیں کہ جو رقبہ ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا۔ اور اب آگے جب آپ بنو امیہ کا دور دیکھتے ہیں، بنو عباس کا دور دیکھتے ہیں، تو اسلام آپ کا اگر آپ ویسٹ کی طرف جائیں تو آپ کا پورا شام جو آج سیریا ہے نا، سیریا میں اس وقت کا شام، سیریا، لیبنان، پیلسٹائن، جارڈن بھی شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا
کیا اس کو کہتے ہیں, فرانس تک اسلام گیا تھا, فرانس, اسپین, اور یہاں پہ جب آپ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا افغانستان تک جو ہے اسلام گیا تھا. اینڈ سو مچ سو سعد بن ابی وقاص جو ہے چائنا تک گئے تھے, چائنا میں بھی اسلام پہنچا تھا. تو یہ بات وہ دیکھیں, یہ ہسٹری از اے وٹنس ٹو اٹ کہ جب مسلمان اپنے دین کو انہوں نے سیریس لیا تھا نا, تو ان کو صرف آخرت کے, یعنی اسلام آپ کو آخرت کے خواب نہیں دکھاتا بس کہ تم اگر نماز پڑھ لو گے اور اگر نیک کام کر لو گے تمہیں اس کا سارا بینیفٹ آخرت میں ہوگا. جو دین کو سمجھتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں نا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو, لیکن شرط یہ کہ وہو مؤمن, کنڈیشن یہ کہ وہ مؤمن ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اس کو دنیا میں بھی حیاتا طیبہ دیں گے اور آخرت میں تو انعام جنت کا کیا کہیں. یعنی کیا بندہ جو ہے سوچنے پر بھی بندہ قاصر ہے. تو یہ جو ہے بینیفٹ ہے. ویل موو آن. نیکسٹ ہمارا جو ہے انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی توحید از امپورٹنٹ. توحید امپورٹنٹ کیوں ہے. ناؤ آئی وانٹ یو گائز ٹو اوپن اپ یور مصحف, قرآن مجید کھولیے گا اور سورۃ الانعام نکالیں, چیپٹر نمبر 6, یعنی یہ کہہ لیں کہ سورہ نمبر 6 ہے سورۃ الانعام, اور آیا نمبر 83 نکالیے گا ذرا. 83 جی, آیا نمبر 83. I'll start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, ان کا پیچھے واقعہ چل رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح حجت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اپنے قوم کے اگینسٹ. نرفع درجات من نشاء, اسی طرح ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, بے شک تمہارا رب حکیم ہے اور علیم ہے. یہاں پہ کن رسول کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا نک نیم کیا ہے, لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. ٹھیک ہے, اور آپ نے انشاءاللہ نوٹ بھی کرتے جانا ہے کہ کتنے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. تو رسول نمبر 1, ٹھیک ہے. آیا دوسری آیت پہ چلتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے ہبا کر دیا یعنی عطا کیا, کیا عطا کیا؟ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ دیے اسحاق اور یعقوب. کلن ہدینا, ہم نے سب کو ہدایت عطا کی. ونوحا ہدینا من قبل, اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہدایت دی تھی. ومن ذریتہ, اور ان کی اولاد میں سے بھی. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی ان سے پہلے, اور ان کی ذریت میں سے, اور وہ ذریت میں سے کون ہے؟ ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون. alright. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم محسنین کو, احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا پوز لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ابھی تک ہم نے جو آیات پڑھی ہیں 1 2, کتنے رسولوں کا ذکر ہو چکا ہے, تذکرہ ہو چکا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, alright, اسحاق, یعقوب, نوح, داود, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون. 10 prophets, right? We'll continue. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس, اور مزید انبیاء کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ زکریا, یحییٰ, عیسیٰ و الیاس علیہم السلام. کل من الصالحین, یہ سب کے سب کون تھے؟ صالحین میں سے تھے. ٹھیک ہے, نیکوکار تھے. کتنے پروفٹس ہو گئے؟ 14 ہو گئے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. اسماعیل علیہ السلام, یسع, یونس اور لوط علیہ السلام سب کی بات ہو رہی ہے, اور پھر عطا فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان سب کو, یعنی جتنے بھی یعنی پیچھے جو پروفٹس کی بات ہوئی ہے نا, ان سب کو ہم نے فضیلت دی علی العالمین, تمام جہان والوں میں. ٹھیک ہے,
کتنے ہو گئے جی؟ 18 ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں ہم تو سبحان اللہ، ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے نا، یہ ان کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انڈورس کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ اسلم کا مطلب یعنی مسلمان بن جاؤ، سرنڈر یور سیلف، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے کوئی ifs and buts نہیں، ان کو کوئی یعنی ایکسکیوزز نہیں دیے. کہتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، میں امیڈیٹلی سرنڈر کرتا ہوں کن کے آگے؟ لرب العالمین، تمام جہان والوں، رب کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ انڈورس پھر کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صرف ان کا زبانی کلامی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت احسن طریقے سے ان ٹیسٹ میں پاس کیا. اور آپ جانتے ہیں سبحان اللہ، ایک تو ان کو جب وہ نوجوان تھے ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا، alright، اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ پیشانی میں ایک بل بھی نہیں آیا، alright، اور یعنی انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا نا کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، اور ان کو حکم کیا تھا کہ اپنی وائف کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ میں چھوڑو جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتی. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی کوئی یعنی تعجب کا یا کچھ یعنی ان کے مائنڈ میں یہ سوال نہیں ہے کہ اے اللہ آپ مجھ سے کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں. سمعنا و اطعنا، اور وہاں پہ جا کے اپنی یعنی ہاجرہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اف دیٹ واز ناٹ انف، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمایا جب ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی بھاگنے دوڑنے کی عمر تک کو پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یعنی ٹیسٹ اپون ٹیسٹ اتنے، اور اب یقین کریں ان کے بارے میں کرنا تو دور کی بات، بندہ سوچتا ہے نا تو روح کانپتی ہے. اس میں بھی انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ٹیسٹ پاس کیا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی. اس کے ساتھ ساتھ اسحاق، یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ان کو کتنا غم تھا اپنے بچے کے غم، یعنی یوسف علیہ السلام کے غم کے پیچھے ان کی بینائی جاتی رہی. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی کیا غلطی تھی؟ یعقوب علیہ السلام. اس کے بعد نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، لوگوں نے برا بھلا کہا اور صبر کے ساتھ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام جاری رکھا. اس کے علاوہ آگے داؤد اور سلیمان. اب پروفٹس میں اب داؤد اور سلیمان جب ان کی بات ہوتی ہے علیہ السلام کی، دیز ور کنگز، دیز پروفٹس ور کنگز. اب اتنا مال ہونے کے باوجود وہ یعنی وہ شکر کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں مال دیا ہے، اور تو یعنی آپ یہ تاکہ آپ ہمیں جو ہے ٹیسٹ کریں اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا جو ہے آپ نے ہمیں اتنا مال دیا اور متا دیا. اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام، یعنی کتنی زیادہ بیماری تھی ان کو. ایوب علیہ السلام نریشنز بتاتی ہیں کہ ہی واز سو سک کہ ان کی باڈی میں نا کیڑے چلتے تھے، وارمز چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یعنی بیمار کر کے ان کو جو ہے ان کا امتحان لیا. ایوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کتنے یعنی جلیل القدر جو ہے انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے. موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس و اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام نے بھی تو قربانی دی تھی نا، جنہوں نے کہا تھا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان کی کیا عمر تھی؟ ہی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. تصور کریں ایمان کا لیول کہاں پہ ہوگا. اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یسع، یونس، لوط علیہ السلام، سب پروفٹس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ناؤ آئی وانٹ یو گائز ٹو فوکس آن آیہ نمبر 88. آئیے گا اس پہ آئیے گا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. پہنچ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، یو گائز آر فالوئنگ؟ آلرائٹ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا. لو کہتے ہیں اگر
ان لوگوں نے جن کا تذکرہ ہو چکا ہوا ہے، یعنی 18 انبیاء جن کی بات ہوئی ہے نا ابھی پیچھے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا میرے ساتھ، if these people would have associated partners with me, then what would have happened? لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اب حابطہ کا مطلب ہوتا ہے حبط کر دینا، یعنی ختم کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. alright، حابطہ سے پہلے لام زبر آیا، دس از لام توکید، تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً. اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے my brothers. اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ حابطہ صرف آ جاتا تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہوتا نا، ان لوگوں نے بھی، لا حبطہ، یقیناً ہم ان کے یعنی حبط کر دیتے کیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے نا، ہم سب کچھ ان کو ہوا بنا دیتے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوتا، سکیلز رکھے جاتے، ان کے سارے اعمال ایک جگہ پہ اگر رکھے جائے نا، کیا پہاڑ جتنے ان کے اعمال، پہاڑ بھی لفظ چھوٹا ہے لیکن اگر دوسرے پلڑے میں شرک ہوتا نا ان کا، تو ان کے اعمال سارے میں ضائع کر دیتا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر انبیاء کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کوئی پارٹنر بنایا جائے، کوئی شرک یعنی کوئی شریک بنایا جائے. اور آگے ایک نریشن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد we'll wind it up اور کچھ کوشچنز لے لیں گے انشاءاللہ. مفسرین کے بڑے زبردست اقوال ہیں. قاضی ابو سعود کا قول لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آیا نا وَلَوْ أَشْرَكُوا، جو لفظ آیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَعَ فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ طَبَقَاتِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَرْضِيَّةِ الصَّالِحَةِ. کہتے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا اور ما كانوا يعملون، انہوں نے جو اعمال کیے ہوتے. اب مجھے بتائیں ان انبیاء نے جو اعمال کیے تھے وہ اچھے تھے کہ برے تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اچھا بھی لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ جسٹیفائی نہیں کرتا. ان لوگوں کے اعمال آپ دیکھیں، ان لوگوں نے واقعی حق ادا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام ہوتے ہی معصوم ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہمیں یہ مفسر بتا رہے ہیں کہ بولتے ہیں اب ان کے اتنے زبردست اعمال تھے کہ اس سے اچھے اعمال کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے انبیاء علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے نا، آزمائش جن کی ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور وہ ان پہ پورا اترتے ہیں، اسی لیے ان کے درجات سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن ان کے جو لیول ہوگا ٹاپ پہ ہوگا. تو ہمیں سمجھا یہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے اتنے زبردست اور اچھے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال، اچھے اعمالوں کا کیا حال کریں گے اس دن، فَكَيْفَ بِمَنْ عَدَاهُمْ، تو جو کرتے ہی برے اعمال ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس دن. تصور کریں آپ. اللہ اکبر. سو what we have to understand brothers، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک جو ہے نا شریک بنایا جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر جو ہے ایسوسیٹ کرتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اگر کوئی اور گناہ کبیرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک no way. That is the red line. جب میں نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو اے انسان، اے گناہگار، تو بچ جائے گا. How can you think like that؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ جب اکیلے ہوا کریں نا، سوچا کریں. ہمارا آج حال اسی لیے ایسا ہے کیونکہ ہم، یقین کیجئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو اپنی، یعنی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے انبیاء بھی
میرے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہرائیں. تو یہ جو ہے الحمدللہ ہم نے آج جو 2-4 چیزیں پڑھی, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, اور ہمارا اختتام ہو بھی تو اسلام پہ ہو, اور جس سے بالکل ہم شرک سے پاک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you guys have any questions, تو we'll take it inshallah. جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ بھی قیامت کے دن سورج اور چاند آپس میں اکٹھے کر دی جائیں گے. جی, اور یہ سب چیز تباہ ہو جائے گی ان دو چیزوں سے ملنے میں, سورج اور چاند سے ملنے میں. صرف وہ نہیں ہوگی. یہاں پہ تو ایک آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا, اب یہ وہ کیا نام ہے, چاند گرہن آتی ہے نا, تو چاند بے نور ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایگزیکٹلی وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. جی جی آگے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بنا پھر بچنے کا, انسانوں کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. جی, انسان بچنے کا راستہ ان ایسے, ہاں رہیں گے جی ادھر کو, تو اس ٹائم بچنے کا تو انسان تو ہوں گے نا اس ٹائم. جی ہوں گے. اور زمین تو پہلے تباہ ہو چکی ہوگی نا. نہیں آپ یعنی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ, یعنی کیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی آپ نے کہا نا جب چاند ستارے ملیں گے, ٹکرائیں گے آپس میں, تو اب سٹارز گرتے ہیں نا تو پھر زمین کو نقصان پہنچتا ہے نا ہماری کو. کیا تب بھی ویسے ہوگا یا پھر ان دونوں چیزوں کا نور ختم ہو جائے گا؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے نا, ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں نا مختلف طریقے سے بات کی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین یعنی ہلا دی جائے گی, ٹھیک ہے, واخرجت الارض اثقالها, اور اپنے سارے جو بوجھ ہے وہ باہر نکال دے گی. اسی طرح جب آپ سورہ تکویر پڑھتے ہیں اذا الشمس کورت, اب دیکھیں کتنے بھاری الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, تصور کر سکتا ہے بندہ, اذا الشمس کورت, جب تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا, اس صورت کا نام ہی یہ ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, یعنی جو ستارے ہیں بے نور ہو جائیں گے, جھڑ جائیں گے. وہاں پہ پتہ کیا ہوگا, یہ جو سسٹم ابھی جو چل رہا ہے نا اتنا بڑا, آپ کو یعنی ایک زبردست نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, تب وہ نظام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہ رہے ہیں, جب تک ان کی پرمیشن ہے, تو آسمان اور زمین اس حساب سے, اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے اپنے آربٹس میں, اپنے اپنے ایکسس میں گھوم رہی ہیں اور کام کاج کر رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ ایک نریشن ہے, بڑی زبردست نریشن ہے. یہ ہوگا کب ہوگا, اسرافیل علیہ السلام جانتے ہیں نا, یہ اینجلز میں سے ہیں ایک اینجل. اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا نا, یہ فرشتہ جو ہیں اسرافیل علیہ السلام, ان کی جو نظر ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اس وقت سے, جب سے ان کو پیدا کیا وہاں سے, یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ رہی ہیں, یعنی ان کے عرش تک ان کے حکم کا یعنی منتظر ہیں. اور ان کے آپ سمجھ لیں جو سور ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ, جو سور پھونکا جائے گا, وہ ان کے آلریڈی ان کے ہونٹوں سے جڑا ہوا ہے, یعنی ہی از گڈ ٹو گو. اور انہوں نے آلریڈی, اسکالرز یہ بتاتے ہیں, انہوں نے انہیل کر کے رکھا ہوا ہے ایسے کر کے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یس کرنا ہے اور انہوں نے ایگزیل کر دینی ہے اپنا جو بھی ہوا ہے, اپنی جو آواز ہے. اگر وہ جب ایسے کر دیں گے تو زمین جو ہے دھرم بھرم ہو جائے گی, سارا سسٹم جو ہے ختم ہو جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں کہ جب اسراء والمعراج میں گئے تھے نا, بولتے ہیں جب میں نے اسرافیل کو اس حالت میں دیکھا تھا نا, اس دن سے I lost my appetite for this world, کہ میں اس دنیا سے, میری رغبت ختم ہو گئی تھی کہ قیامت کا آنا اتنا قریب ہے. جیسے وہ ایک آیت میرے I don't know if I'm saying it wrong, کہ قیامت کا آنا ایسے ہے الا کلمح بالبصر, ایسا کچھ ہی ہے کہ قیامت کا آنا ایسے ہے کہ جیسے آنکھوں کا جھپکنا, او ہوا اقرب, یا اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. تو وہاں پہ نظام کیا ہونا ہے, اللہ نوز بیسٹ کیا ہونا ہے. لیکن وہ کچھ لوگ آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا تھا, سنیے گا. کہتے ہیں کہ تو نے اس قیامت جو آنے والی ہے کیا تیاری کی ہے, دیٹ از دا مین کوشچن. تو نے تیاری کیا کی, آنا تو اس نے ہے, آج آئے, کل آئے, سال بعد آئے, 100 سال بعد آئے, 5000 سال بعد آئے. واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دا ججمنٹ ڈے. تو ہمیں اس کی جو ہے فکر کرنی چاہیے کہ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن رائٹ, انشاءاللہ. جی اور یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا انبیاء